اچھا، اکثر آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں سنی سنائی باتوں پہ عمل کیا جاتا ہے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر جو ہے نا مرد اور خواتین نماز پڑھنے کے بعد اٹھنے سے پہلے جائے نماز کو ایک کونے سے موڑ دیتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو مرد عموماً کوئی مدلل جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں بس ایسے ہی عادت ہے جی۔ اور خواتین کا جواب، خواتین کا تو وہی جواب آتا ہے جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ بس اپنے نانیوں سے اور دادیوں سے سنتے آئے ہیں، اسی طرح وہ کرتی تھیں ہماری دادی، اسی طرح ہماری نانی کرتی تھیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ شیطان کہتے ہیں کونا نہیں موڑیں گے تو شیطان نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ شیطان جو ایک سجدہ کرنے کو تیار نہ ہوا، وہ بھلا اب کیوں سجدہ کرے گا؟ اب کیوں نماز پڑھنے لگا؟ اگر اس نے اب سجدہ کرنے ہوتے تو پہلے سجدے سے انکار کیوں کرتا؟ کیوں اس سے انکار کیا تھا سجدے سے؟ اس لیے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے، جنت سے نکالا۔ اور اگر چلیں بالفرض، فرض محال ایک منٹ کو مان بھی لیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا بھی ہے تو اچھی بات ہے، پڑھنے دیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ سورۃ الحجرات میں ایسے ہی کتنی سنی سنائی باتیں ہمارے آباء و اجداد سے چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمارے دادا نانی اور دادا پردادا سنتے بس دیکھی دکھائی باتیں، سنی سنائی باتوں پہ سینہ بسینہ جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہمارے آباء و اجداد سے، جن کا اسلام کے ساتھ، دین سے، تاریخ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا تاریخ اسلام میں کوئی اہمیت حاصل نہیں کسی بھی چیز کو، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، ہمارے مسلم گھرانوں میں بڑی شدت کے ساتھ اپنائی جاتی ہیں۔ مثلا رات کو جھاڑو نہ دو جی، گھر خالی ہو جائے گا، کینچی کو خالی نہ چلاؤ، جھگڑا ہوگا، خالی جھولا نہ جھلاؤ، بچہ نہیں ہوگا، اور اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، جھاڑو سے نہ مارو کسی کو، کوئی بیماری لگ جائے گی، سوکھی کی بیماری ہو جائے گی، چوکھٹ پر مت بیٹھو اور وہاں بیٹھ کر کوئی کھانا مت کھاؤ، مقروض ہو جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ کیسی باتیں اللہ معاف فرما۔ ہمارے معاشرے میں اور پھر ہمارے مسلم گھرانوں میں یہ رائج ہو چکی ہیں، دل و دماغ میں رس بس چکی ہیں، ہم یقیناً ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے بات دیکھی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اور پوچھیں آپ ان سے اور خواتین سے، میں نے خود دیکھا ہے، اس لیے میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، تبھی میں یہ آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ ان باتوں کا دین اسلام اور قرآن حدیث میں ایسی سنی سنائی باتوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اللہ کے لیے سامعین کرام، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کیجیے، نہ کہ ان سنی سنائی باتوں کو خواہ مخواہ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں۔ سنی سنائی باتوں کو اپنا کے اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں میرے بھائیوں۔ دین اور اسلام اور قرآن و حدیث پہ عمل کر کے، اتھینٹک حدیث پہ کوئی اسٹڈی کر کے اپنے معاشرے میں دین کو رائج کیجیے، صحیح حدیث اور قرآن و حدیث پہ عمل کر کے آگے اسلام کو رائج کیجیے، اور ایسی باتوں میں عمل کیجیے جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ جو سنی سنائی باتیں تحقیق کیجیے، علماء سے پوچھیے، اسلام کی اسٹڈی کیجیے، آیا ان باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے دین کا پابند بنائے۔